السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی رسول الکریم۔ فکر آخرت کے سلسلے میں ہمارا جو چوتھا انسانوں کی قسم ہے جس کو ہم تقسیم کیا ہے وہ ہے کافر۔ کافر کے ایمان کا یہ حال ہوتا ہے کہ اس کا ایمان سرے سے ہوتا ہی نہیں، اس کا ایمان یہ صاف انکار کرتا ہے، اس کا صاف انکار ہے۔ اس کا منافق کون ہے کہ منافق منہ سے مانتا ہے لیکن کافر منہ سے بھی نہیں مانتا، دل سے بھی نہیں مانتا، زبان سے صاف انکار کرتا ہے، ہر وقت مقابلے پہ لگا رہتا ہے، دل سے بھی نہیں مانتا۔ اچھا عمل کچھ اچھے بھی کرتا ہے برے بھی کرتا ہے، کعبہ میں بڑے بڑے اچھے عمل کرنے والے ہیں سارا کچھ۔ جو کفار مکہ تھے کعبہ کے متولی تھے، حاجیوں کی خدمت کرتے تھے، اور بھی بڑے بڑے کام کرتے تھے۔ وہ کافر اچھے کام تو کر سکتا ہے لیکن وہ اللہ کو بھی چونکہ اس طرح سے مانتا تو ایک اور اس کے لیے عاقبت کے لیے کام نہیں کرتا، اس لیے اس کے اعمال جو ہے نا وہ دنیا کے لیے ہیں، دنیا میں چودراہٹ کے لیے، دنیا میں نام ہو جائے، دنیا میں فائدہ ہو جائے۔ اچھا اس کی جو وجوہات ہے کیا ہے کہ اللہ سمیع بصیر نہیں ہے، اللہ سمیع بصیر نہیں ہے، اور کوئی قیامت نہیں ہونی، ایمان ہی نہیں ہوتا اس کے قیامت پر، کیونکہ ایمان نہیں ہے اس لیے جو کچھ ہے دنیا کے لیے، دنیا کا فائدہ، دنیا کا فائدہ، دنیا کا فائدہ، دنیا کے لیے مار رہا ہے، دنیا کے لیے کر رہا ہے۔ اچھا دنیا میں نام بنا رہا ہے اپنا، دنیا میں اس نے مقام لینا ہے، دنیا میں اس نے سب کچھ کرنا ہے، یہ دنیا 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 نہ، اور چونکہ قیامت کو مانتا نہیں اس لیے کوئی اجر سزا نہیں ہے، دوبارہ زندگی پر ان کا شک کیا انکار ہے، پکی بات ہے۔ وہ کافر ہے جو ان چیزوں کو ایمان ہی نہیں، دل سے نہیں مانتا، زبان سے بھی نہیں مانتا، تو اس کا اب اس پہ کیا ہونا ہے، اس پہ غضب الہی ہونا اور سیدھا جہنم میں جائے گا۔ یہ اس کا کیا ہے، اب اس کی سند کیا ہے؟ سب سے پہلے تو سند ہے جی سورہ اعراف کے اندر آیت نمبر 40 ہے، اس کو دھیان سے دیکھیے گا۔ بے شک جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیتوں کو اور مقابلہ میں تکبر کیا، نہ کھولے جائیں گے ان کے لیے دروازے آسمان کے، نہ داخل ہوں گے جنت میں یہاں تک کہ گھس جائے اونٹ سوئی کے ناکے میں سے۔ ہم یہی بدلہ دیتے ہیں گناہ گاروں کو۔ تو یہ اونٹ کا سوئی کے ناکے سے گزرنا محال ہے، ناممکن ہے، پھر اللہ نے کہا ان کا جنت میں جانا ممکن ہی نہیں ہے، یہ جنت میں قدم داخل نہیں ہوں گے، تو اللہ نے یہ کے اوپر مور لگا لیے ہے۔ اس کے بعد جی یہی بات آ رہی ہے آگے سورہ انفال کی آیت 50-51 میں، تو دیکھیں جیسے جان قبض کرتے ہیں کافروں کے فرشتے، تو مارتے ہیں ان کے منہ پر، ان کے پیچھے، اور کہتے ہیں چکھو عذاب جلنے کا، یہ بدلہ ہے اس کا جو تم نے آگے بھیجا اپنے ہاتھوں سے، اس واسطے کہ اللہ ظلم نہیں کرتا بندوں پر، اللہ ظلم نہیں کر، تو ان کی موت ہی بڑی سخت تکلیف دے۔ یہ بڑی سخت آیت ہے کہ جان نکالنے والے فرشتے آتے ہیں تو مار کے ان کے منہ پر اور پیچھے مارتے ہیں، یہ نظر نہیں آ رہا ہوتا دوسروں کو کہ اس کا سو کیا ہے۔ اکثر کئی بندوں کی آپ دیکھتے ہیں جان اٹک جاتی ہے، نکلتی نہیں، تو یہ ان کو مار پڑ رہی ہوتی ہے اور بڑی شدید مار پڑ رہی ہوتی ہے فرشتوں سے جان۔ اچھا جو قبر میں عذاب ہونا ہے، جو دوزخ میں عذاب ہونا ہے، جو بات ہے وہ بات ہی باقی، لیکن وہیں کہتے ہیں وذوقوا عذاب الحریق، جلنے کا مزہ چکھو۔ وہ مرنے سے پہلے ہی فرشتے ان کو مارنا شروع کر دیتے ہیں اور ان کو جنت کی تو بڑی دور کی بات ہے، جہنم کا وہیں کے ان کو کہتے ہیں۔ اس کے بعد جی سورہ نحل یہ آیت نمبر 28 اور 29 ہے، اس کو توجہ سے دیکھیے گا، بڑی سخت آیت ہے اور بڑا سلی سی بات ہے۔ جن کی جان نکالتے ہیں فرشتے کے برا کر رہے ہیں اپنے حق میں، ظالمی انفسہم، یہ سارے کافر اپنے حق میں برا کر رہتے ہیں، تو تب ظاہر کریں گے اطاعت کہ ہم تو نہ کرتے تھے برائی۔ پھر جان نکالنے والے فرشتوں کو دیکھ کر نا، ایسے ہی پولیس کو دیکھ کے چور جو مجرم ہے وہ بڑا ان کے سامنے فرما بردار مان جاتا ہے، میں نے تو کوئی غلط کام کیا ہی نہیں، نہ کر رہے تھے برائی، کیوں نہیں، وہ جانتا ہے اللہ تم کو۔ تو اسی وقت فرشتے کیا کہیں گے اس کو، فادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا لبئس مثوی المتکبرین، تو داخل ہو یہ دوزخ کے دروازوں میں اور سدا وہیں پہ رہو، بڑا برا ٹھکانہ ہے تکبرین کے لیے۔ تو فرشتے ان کو مرنے سے پہلے ہی جنت کا آئے جہنم کا کہتے ہیں کہ جہنم میں چلے جاؤ، تو یہ ہے بعد میں کرتے رہے جو کچھ کرنا ہے، جو کچھ کرنا ہے، لیکن فرشتوں نے ان پہ سیل لگا دیے، جہنم کے لیے الٹی کرا دیے۔ اس کے بعد جی آگے جو آیت ہے سورہ کاف کی آیت 105 ہے جی، کہ یہ جو کچھ جو منکر ہے اللہ کے، اولئک الذین کفروا بآیات ربہم، جو انکار کرتے ہیں اللہ کی آیات کا اور اس سے ملنے کا، برباد ہو گئے ان کے اعمال، پھر نہ ان کے لیے وزن قائم کیا جائے گا قیامت کے دن۔ تو ان کے جتنے بھی اچھے اعمال جو کچھ انہوں نے کر لیا تو لے نہیں جانے، ضرب زیرو ہو جانے ہیں، ان کے اعمال کے لیے وزن ہی قائم نہیں کیا جائے گا۔ پھر جناب اس کے بعد سورہ عنکبوت 29 نمبر، اس کی آیت نمبر 56 ہے کہ جہنم نے گھیر رکھا ہے کافروں کو، اِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِیطَةٌ بِالْکَافِرِینَ، ہر طرف سے گھیرے میں ہیں، بالکل کہیں سے یہ نکل نہیں سکتے۔ اچھا یہ تعداد ان کی بہت کثیر ہے، ان کو چاہیے کیا کہ ایمان لائیں
نیک اعمال کریں اور اس پر استقامت اختیار کریں. جو ایمان نہیں لائے گا اس کے بعد نیک اعمال نہیں کرے گا، اس پر استقامت اختیار نہیں کرے گا، تو اس کا ٹھکانہ جہنم میں، جو کہ 3 نمبر نقطے میں آگے 3 نمبر سٹیج میں. اگر 7واں جنت تبھی جا سکتے ہیں اگر ایمان لائیں، نیک اعمال کریں، استقامت اختیار کریں. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.